يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ابتدا میں نازل ہونے والی صورت ہے اور ظاہر ہے کہ ساری یک بار نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس کی پہلی آیات شروع میں نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کا منصب سونپا گیا اور ابلاغ، انذار اور دعوت اللہ کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایات اللہ کی طرف سے عطا ہوئی. اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اللہ کی توحید کی طرف بلایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اجتماعی شکل میں اور انفرادی شکل میں بھی آتا ہے، انسان کی زندگی کے اندر بھی پکڑ آ جاتی ہے. اور وہ اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے کہ اس دنیا کا اختتام ہوگا، اس دنیاوی زندگی کا اختتام ہوگا اور قیامت برپا ہوگی، اور پھر اللہ رب العزت حساب اور وزن اعمال کے بعد جب فیصلہ فرمائیں گے تو جن لوگوں کو جہنم کی طرف جانا ہوگا وہ پھر عذاب، ویسے تو حشر کا بھی بڑا عذاب ہے، قبر کا بھی بڑا عذاب ہے، اور اس دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے پکڑ آتی ہے. تو یہ جو اعمال کی جزا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے کئی ادوار اور مراحل رکھے ہو. دنیا کے اندر بھی انسان کو نیکی کا بدلہ بھی ملتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، بعض اوقات تو نیکی کے بعد نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور بعض اوقات اللہ رب العزت دنیا کے اندر انسان کو راحت، سکون اور اطمینان نصیب فرماتے ہیں، اور برائی کے بعد برائی کی طرف انسان جاتا ہے اور برائیاں کرتا ہے، اور پھر بے چینی اور پریشانی، یہ بھی ایک عذاب کی کیفیت ہوتی ہے. اور بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے کسی بیماری کی شکل میں یا کسی ایسی آفت اور ناگہانی مصیبت کی شکل میں بھی انسان گرفتار ہو جاتا ہے کہ جو اس کے اس کی بد عملی کا کچھ صلہ ہوتا ہے، کچھ، اور پھر موت کا مرحلہ بھی بڑا سخت اور بہت زیادہ المناک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قبر کا مرحلہ، پھر اس کے بعد حشر کا مرحلہ، یہ سارے مراحل ہوتے ہیں، اور ان میں جو برے کردار کے حامل لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو پورا بدلہ ہے اس برے کردار کا وہ جہنم کی صورت میں ملے گا. تو یہ اللہ کی پکڑ سے ڈرانا لوگوں کو، اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ اس سے بچنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ناراض نہ ہو جائے اور وہ تم سے راضی رہے اور وہ تم کو نوازے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی. اور ظاہر ہے کہ جو دنیا کی ناز و نعمت اور عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے انسان، اس کو جب یہ بات سنائی جاتی ہے تو خاص طور پر وہ لوگ جو بہت زیادہ خوشحال اور ناز و نعمت کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ آخرت کی بات کرنا، اللہ کی پکڑ کی بات کرنا، یہ ان کو ناگوار ہوتی. وہ اس کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے کہ ان کے عیش کا اور ان کی اس پرآسائش زندگی کا مذاق کرکرا کرتی ہیں یہ باتیں کہ جی پکڑ آ جائے گی، محروم ہو جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا.
تو وہ یہ باتیں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اور جب بار بار دہرا کے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ آنے والی ہے اور اس سے بچو، اور اللہ رب العزت بہت ہی عزیز و ذو انتقام ہے، کسی وقت بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے، تو یہ لوگ پھر جلا کر اور چڑ کر یہ کہتے ہیں کہ لے آؤ نا وہ عذاب جس کی روز دھمکیاں سناتے ہو، لاتے کیوں نہیں مانتے ہم، لے آؤ. تو چیلنج کرتے ہیں. یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها والذین آمنوا مشفقون منها سأل سائل بعذاب واقع. کہتے ہیں کہ لاؤ نا وہ عذاب، سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریب. تو یہ اس کو انہونا سمجھتے ہیں کہ بس یہ ڈراوے ہی ہیں، یہ باتیں ہی ہیں، وگرنہ کوئی عذاب شذاب نہیں آنے والا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جلدی لے آؤ اس کو. کیوں نہیں لے کے آتے؟ اللہ اکبر. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت آنی کوئی نہیں اور کوئی جزا سزا نہیں ہے، بس یہ ایسے ڈکوسلے بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کی حقیقت کوئی نہیں. اور اگر بالفرض آنی بھی ہے قیامت تو جیسے ہم یہاں اس وقت خوشحال ہیں تو وہاں بھی اچھے ہوں گے، وہاں بھی ہم اچھے ہوں گے، اور ہمارے لیے وہاں بھی اس سے بہتر حالات ہوں گے اگر قیامت آئی. کیونکہ ہم یہاں اچھے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، ہم اس کے مستحق ہیں، اس میں ہماری تدبیر کا بھی دخل ہے اور اس میں ہمارے استحقاق کا بھی دخل ہے کہ ہم اس کے مستحق ہیں، اسی لیے تو ہمیں یہ ملا ہوا ہے. تو وہاں بھی پھر ہمیں ملے گا، یہ تو وہاں بھی ہمیں یہ ملے گا. اور اس کے ساتھ اس طرح کے عقیدے بھی بنائے ہوئے تھے کہ ہمارے جو سفارشی ہیں، جو ہمارے دیوتا ہیں جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ ان کو اختیارات سونپے ہوئے ہیں اور ہم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو یہ ہماری وہاں دستگیری کر لیں گے اور ہمیں بچا لیں گے. اور سارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کفار تھے، ان کا ایک متفقہ موقف نہیں تھا قیامت کے بارے میں. کئی لوگ تو جو زیادہ فلسفی قسم کے تھے وہ تو کہتے تھے ہے ہی کوئی نہیں، قیامت شیامت کوئی نہیں ہے. اور کئی تھے جو کہتے تھے کہ قیامت ہے لیکن وہاں سفارش چلے گی اور یہ ہمارے سفارشی جو ہے نا یہ ہمیں بچا لیں گے. اور کئی جو تھے وہ گو مگو اور شک و شبے کے اندر تھے، پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں ہے. ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہاں ہو سکتا ہے ہو، اچھا جب ہوگی تو دیکھی جائے گی. تو یہ ایک ہی ذہن نہیں تھا سب کا، مختلف افکار تھے اور مختلف ان کی ذہنی کیفیت تھی. کوئی بالکل منکر تھے اور کوئی شفاعت کے نظریے کے حامل تھے اور کوئی کہتے تھے کہ آئے گی تو دیکھا جائے گا. اور کئی لوگوں نے ایسے ہی جھوٹی امیدیں باندھ رکھی تھی کہ ہم نے وہاں جانا ہے تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر ویسے ہی مہربانی فرما دینی، اللہ رب العزت نے مہربانی فرما دینی. ایسے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں، اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو جو اپنے آپ کو اس طرح مطمئن کر لیتے ہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات بتائی، کہنے لگے ایک کسی طرح کے صاحب تھے تو وہ کہنے لگے کہ جی قیامت کا معاملہ جو ہے نا جی، آپ لوگ تو ہمیں ڈراتے رہتے ہیں، آپ لوگ ہمیں ہر وقت اس سے ہمیشہ بے چین اور بے قرار رکھتے ہیں کہ جی قیامت کی فکر کرو، آخرت میں عذاب آنے والا ہے. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسا ہی ہوگا کہ دنیا کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ اکثریت غلط کاروں کی ہے، بدکار ہیں، غلط رو ہیں، مجرم ہیں، جرائم پیشہ ہیں، اور جس کسی کو بھی کھول کے دیکھ لو اگر
اوپر اس نے کوئی لبادہ اڑا ہوا ہے تو اندر خانے وہ بھی گندا ہی ہے، تو ہر طرف گندی گند ہے۔ تو جو بہت زیادہ فرشتہ صفت لوگ ہیں یہ تو شاید بہت نادر ہیں اور بہت ہی تھوڑے ہیں، کوئی ان کی زیادہ تعداد نہیں ہوگی، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ تو اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے برے لوگ جو ہیں اللہ رب العزت قیامت والے دن جس وقت ان کا نامہ اعمال دیکھیں گے تو کسی کا نامہ عمل بھی اچھا نہیں نکلے گا، ہر طرف گندی گند ہے، ہر طرف برائی برائی۔ تو کہاں ڈالے گا اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو؟ کہاں بھرے گا اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ساری جہنم کو؟ تو جہنم کے بارے میں بھی ان کا یہی خیال ہے جس طرح دنیا کی جیلیں ہیں، دنیا کی جیلیں ہیں، جیلوں کے اندر اب بھی جو ان کی گنجائش ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں ٹھونسے ہوئے ہیں۔ اور جب وسیع پیمانے پر حکومتیں گرفتاریاں کرتی ہیں، بھٹو کے زمانے میں ہم نے دیکھا تھا، تو اسکولوں اور کالجوں کو بھی جیل بنا دیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ جب برے ہوں گے تو کہاں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا اور کہاں ان کو ڈالے گا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے کہنا ہے کہاں میں نے ان کو چھوڑنا، جاؤ سب کو چھوڑ ہی دو، ایسے ہی سب کو معاف کرو۔ اس طرح کی باتیں بنا کر لوگ اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی یہی کیفیت تھی، اس لیے کہ انسان کی جو سوچ ہے نا یہ نہیں بدلی، جو اس کی غلط روش ہے اور غلط فکر ہے اور اس کی جو اس طرح کی بیماریاں ہیں نا، یہ جب سے انسان دنیا کے اندر آیا ہے اس وقت سے اس کی ایک طرح کی سوچ ہے۔ تقریباً انسان جو ہے وہ انہی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، وہ ہر دور کا انسان اسی طرح سوچتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے جس طرح پہلے لوگ کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ اور اس دن انسان کو سامنا کرنا پڑے گا اس جہنم کا، جہنم جس کی ہولناکی اللہ رب العزت نے اس اسلوب کے ساتھ بیان فرمائی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ۔ دوسرے جو عذاب کے مراحل ہیں، دنیا کے اندر جو عذاب آ جاتا ہے اور موت کا جو مرحلہ ہے، برزخ کا جو ہے، حشر کا جو ہے، ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ جو عذاب کی سب سے ہولناک صورت ہے وہ جہنم ہے۔ تو جہنم کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ۔ اس کی گرمی اور اس کی تمازت و حرارت اس کے جانے سے پہلے ہی وہ ان کی جلدوں کو اور ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی، اور جب اس کے اندر جائیں گے تو پھر تو جلیں گے اور نئے بنیں گے، جلیں گے اور نئے بنیں گے، وہ تو صورتحال ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے، اور یہ لوگ جب جہنم کا اس طرح تذکرہ کیا گیا کہ اس کے اوپر 19 فرشتے ہیں، جیسے ذکر کیا تھا اس دن کہ لوگوں نے کہا کہ 19 ان کو تو ہم قابو کر لیں گے، بلکہ ایک جو ان میں سے پہلوان تھا اس نے تو یہ کہا کہ میں ہی جو ہے نا ان میں سے 17 کو تو میں سنبھال لوں گا اور باقی 2 کو تم سنبھال لینا۔ تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور کچھ لوگ اس طرح کے تھے، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 19 ہیں اور وہ فرشتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو کئی لوگ جو اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی طرح ہر بات کے اندر مین میخ نکال کے اس کے اندر سے کوئی نہ کوئی اعتراض کی صورت پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ فرشتے بھی جہنم میں ہوں گے، نیک اور فرما بردار لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ بھی جہنم میں ہوں گے۔ تو چلو پھر جتنے فرشتے ہوں گے سانوں بھی گوارا ایسی بھی اتھے چلے جاؤں، ہم بھی وہیں چلے جائیں۔ یہ انسان کی یعنی ڈٹائی ہے، اور وہ نصیحت لینے کی بجائے بات کو ایسے مذاق میں اڑا کر اپنے آپ کو مطمئن کر دیتا ہے کہ چلو جہاں فرشتے رہیں گے وہاں ہم بھی رہیں گے۔ جیسے دنیا میں لوگوں نے مثال نہیں بنائی ہوئی، ہمہ یاراں دوزخ ہمہ یاراں بہشت، جہاں ہمارے دوست جائیں گے، اگر بہشت میں جائیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ بہشت میں جائیں گے، اور اگر دوزخ میں جائیں گے تو ہم نے دوستوں کو نہیں چھوڑنا، دوزخ میں چلے جائیں گے۔ ہمہ یاراں دوزخ میں چلے جائیں گے، دوستوں کو نہیں چھوڑنا، تو دوستوں کے ساتھ ہی ہم نے رہنا ہے۔ تو یہ دوستیاں اور یہ تعلق اور یہ چیزیں جو ہیں نا لوگوں نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہیں، جن کو
ذہن میں لا کر اور ان کا اظہار کر کے اپنی باتوں میں مطمئن ہو جاتے ہیں لوگ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، وہ فرشتے ہیں، اور فرشتوں کی طاقت کا اور ان کی قوت کا اور ان کی جو اللہ رب العزت نے استعداد اور ان کے اندر ملکات رکھے ہوئے ہیں، ان کا ہم لوگ اندازہ نہیں کر سکتے، انسان اندازہ نہیں کر سکتا ان کا، اور کوئی دوسرا بھی اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت کے کتنے کتنے طاقتور فرشتے ہیں، اور وہ نور کے بنے ہوئے ہیں، آگ ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت نے انہیں اسی لیے مقرر کیا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر اپنے کارکن جو ہے وہ فرشتوں کو بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے کارکن فرشتوں کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ جو ذمہ داری ان کو سونپی جاتی ہے اس کو اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق سر انجام دیتے ہیں، اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتے اور اس میں کسی قسم کی کمی بیشی بھی نہیں کرتے، اور جو عین اللہ کی منشا اور مراد ہوتی ہے اس کو اسی طرح بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تدبیر کا اور اس کے امور کی انجام دہی کا اللہ رب العزت نے معاملہ جنات کو اور انسانوں کو نہیں سونپا۔ یہ کچھ کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو ایک دائرہ اختیار دیا ہوا ہے، اس دائرہ اختیار کے اندر یہ کام کرتے ہیں، لیکن بعض کام ان کے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں، اور بعض ایسے کرتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن یہ چلتے ہیں اسی تکوینی نظام کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا طے کر دیا ہے۔ اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کے مقرر کردہ کارکن ہیں، جو کام ان کے سپرد کیا جاتا ہے وہ اس کو اسی طرح سر انجام دیتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، اور نازعات غرقا والناشطات نشطا، بڑی تندہی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں اور بڑی باریک بینی کے ساتھ اور بہت زیادہ سرگرمی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے اندر مقرر کیا ہوا ہے ان کو عذاب دینے کے لیے، اور جو وہاں اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے تعذیب کا، اس کی نگرانی کے لیے یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے بھی پھر ایسے ہوں گے کہ جن کو کسی کے اوپر رحم نہیں آئے گا۔ اب موت کے فرشتے کو کس کے اوپر رحم آتا ہے؟ جب وہ کسی کی جان قبض کرنے کے لیے آتا ہے، ہم تو منظر دیکھ کر، بچوں کو دیکھ کر، حالت دیکھ کر ہمارے دل پسیج جاتے ہیں، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ملک الموت اور جو اس کے اعوان ہیں وہ جو حکم ہوتا ہے جس وقت جس کی جان لینی ہوتی ہے اس وقت لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے وہ فرشتے وہاں مقرر کیے ہوئے ہیں۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور جو ان کی تعداد 19 اللہ رب العزت نے بتائی، اس میں اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کیا حکمتیں ہیں، لیکن یہ ان کافروں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر مین میخ نکال کے اس کے انکار کی راہ ہموار کرتے ہیں کہ لو جی 19، چلو ان پر تو قابو پا لیا جائے گا، اور 19 رکھنے کی کیا بات ہے، 19 ان کی تعداد مقرر کی، کم کیوں نہیں، زیادہ کیوں، کم کیوں نہیں ہے، زیادہ کیوں نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ امتحان کے لیے ہے، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، چونکہ پہلی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے، تو جب یہ بات وہی ہے جو پہلی کتابوں میں ذکر ہوئی ہے تو ان کے یقین کا سبب بنتی ہے اور اہل ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور یہ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، یہ مثبت اسلوب ہے۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، یہ اس کی نفی ہے، یعنی جو بات پہلے اس بات کے ساتھ کہی دوبارہ اسی بات کی تاکید جو ہے وہ نفی کے ساتھ کر دی۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، ایک تو اس دن بتایا تھا کہ ہٹ درمی، تکبر، ضد اور اناد، اور دوسرا حسد، اور انسان کا دوسرے کے متعلق جو ہے نا
اس طرح کا جذبہ رکھنا کہ میں نے اس کو قبول نہیں کرنا، اس کے پاس جو کچھ ہے میں نے اس کا اعتراف نہیں کرنا۔ تو وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ ضد اور عناد اور ہٹ درمی مشرکین مکہ کے جو صنادید تھے، صنادید قریش اور صنادید طائف، ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے سرغنے، ان کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی، ضد، ہٹ درمی اور تکبر، اور دوسری چیز حسد اور تکبر، یہ یہودیوں کے اندر پایا جاتا تھا۔ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، یہ کٹے کافر جو بالکل سرکش تھے اور یہ حسد کی آگ میں جلنے والے یہودی، وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ تو اس بیان کے ساتھ اور اس مثل کے ساتھ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں؟ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسی بات ہے کہ فرشتے بھی جہنم کے اندر، اور ہیں بھی وہ 19 فرشتوں کو بھی جہنم کے اندر سزا دی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ یہ بتاتے تھے کہ یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ کوئی معقول چیز نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو نامناسب ہے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے خیال میں وہ اس کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ نامعقول چیز ہے، یہ عقل قبول نہیں کرتی اس کو۔ اللہ رب العزت کہاں ایسی بات کرے گا جو نامعقول ہو؟ مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ حالانکہ اللہ رب العزت جب اس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں جہنم کے متعلق، جہنم کے عذاب کے متعلق، جنت کے متعلق، جنت کے نعمتوں کے متعلق، تو یہ لوگوں کے اذہان کے قریب کرنے کے لیے اللہ رب العزت اسے بطور تمثیل کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بطور تمثیل کے بیان کرتے ہیں، اور تمثیل جو ہوتی ہے یہ جو عقل کی رسائی اور عقل کے ادراک سے بہت اونچی چیز ہوتی ہے، تو اس کو عقل اور ذہن کے قریب کرنے کے لیے اور قلب و فؤاد کے پہنچ کے اندر لانے کے لیے اللہ رب العزت اسے تمثیلی رنگ میں بیان کر دیتے ہیں، تمثیلی رنگ میں بیان کر دیتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اس کے قریب ہو جائے۔ اور یہ جو تمثیل ہوتی ہے یہ صرف افہام کے اور اذہان کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے، پوری طرح وہ کیفیت جو وہاں ہوگی اس کا بیان اس ہمارے ماحول کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی جو بیان کی اور اللہ رب العزت کے جو تعبیر کی قوت ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان تو کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس نہ وہ الفاظ ہیں اور نہ ہمارا وہ ذہن ہے اور نہ ہمارے پاس وہ عقل ہے کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں، اس لیے وہ چیزیں متشابہات کے ضمن میں آتی ہیں، متشابہات کے ضمن میں آتی ہیں۔ تو ان کی اصل حقیقت تو اسی دن ہی واضح ہوگی جس دن انسان کے وہ سامنے آ جائیں گی اور انسان ان کو بھگتے گا اور ان کو انسان برتے گا۔ جہنم کے اندر بھگتنے والے ہوں گے اور جنت کے اندر ان نعمتوں سے فیضیاب ہونے والے اور انہیں برتنے والے ہوں گے۔ جب ان کی حقیقت سامنے آئے گی پھر ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہے۔ تو یہاں تو مثالوں کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں بیان کیا ہے، کہیں ان کا وصف ذکر فرمایا ہے اور کہیں بطور تمثیل کے اللہ رب العزت نے بعض چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اور ان چیزوں کے اوپر حقیقت یہی ہوتی ہے کہ حقیقت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ انسان جو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اس کو اتنا مان لے، جو بیان کر دیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، لیکن اس کی تفصیلی کیفیت اور اس کی حقیقت اس کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو لیکن لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے ان کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کا تجزیہ اور تحلیل کر کے جب کہتے ہیں کہ یہ تو بات ذہن میں نہیں آ رہی پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں یا اس کی ایسی تعویل کرتے ہیں اور اس کا اس طرح کا مفہوم نکالتے ہیں جس سے اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے۔ تو وہ جنت سے مراد بھی پھر جو ہے نا وہ تخیلاتی چیزیں لیتے ہیں، اور جہنم سے مراد بھی صرف یہی لیتے ہیں کہ یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے اور اس کی حقیقت اور کوئی نہیں ہے، بس یہ صرف لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایسے فلسفی موجود ہیں جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ صرف جیسے شاعروں کا تخیل ہوتا ہے اسی طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اور یہ امتحان اور یہ فتنہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ رب العزت کی یہ تقدیر ہے اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر چھانٹ کر الگ الگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ماننے والے ہیں اور جن کے اندر خیر کا جذبہ ہے اور خیر کی اللہ رب العزت نے ان کے اندر قبول کی صلاحیت رکھی ہوئی ہے، وہ چھٹ کے الگ ہو جائیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ بھی چھٹ کر الگ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو ہدایت کا سامان اتارا، اس کے اندر بھی فتنے کی صورت موجود ہوتی ہے۔ جو حالات آتے ہیں یہ بھی فتنے والے ہوتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ۔ اور یہاں کی جو چیزیں اللہ رب العزت نے بنائی ہوئی ہیں، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهِ، اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِینَةَ اللَّهِ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہ بھی ابتلا ہے، جو کچھ ہے یہ سب ابتلا ہے، چھانٹنے کے لیے کہ برے لوگ الگ ہو جائیں اور اچھے لوگ ان سے الگ ہو کر ممتاز ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت اسی طرح کرتے ہیں۔ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ تو اللہ رب العزت جن کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتے ہیں۔ جبر نہیں ہوتا، اور لیکن چونکہ ان کے اندر یہ شر کی طرف رغبت ہوتی ہے اور وہ شر سے زیادہ راحت محسوس کرتے ہیں تو وہ اس کی طرف جاتے ہیں۔ تو جو ادھر جانا چاہتا ہے وہ ادھر چلا جائے، اور جو خیر کی طرف آنا چاہتا ہے وہ اس طرف آ جائے۔ اللہ رب العزت اس طرح کا سامان کر دیتے ہیں کہ دونوں کے لیے راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راستہ اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں ان کے سامنے۔ تو كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ رب العزت کے لشکر صرف اللہ رب العزت ہی جانتا۔ انسان جو ہے اس کو جو بالکل محدود سا علم ملا ہوا ہے، اس علم کے ساتھ انسان اتنا گھمنڈی اور اتنا مغرور ہو جاتا ہے کہ جو اس کے علم میں اور جو اس کی عقل کے دائرے میں آتا ہے سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، حالانکہ انسان کا علم بھی بہت محدود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو لشکر اس کائنات کے اندر بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے منصوبے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ رب العزت نے لشکر بنائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون ہے جو انہیں جان سکے کہ وہ اللہ رب العزت نے کیا کیا قوتیں اور کیا کیا اللہ رب العزت نے مخلوقات اور کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر۔ انسان دیکھے تو آج کتنی چیزیں ایسی ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے علم میں پہلے نہیں تھی۔ یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں، یہ بھی اللہ کے لشکر ہیں۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ عناصر جو ہیں وہ صرف اتنے ہیں، 4 عناصر لوگ سمجھتے تھے، اور آج جو ہے وہ 100 کے قریب لوگوں نے دریافت کر لی۔ اور قوتیں جو ہیں لوگ صرف یہی سمجھتے تھے کہ یہی قوت ہے جو ہمارے سامنے ہے، لیکن آج جو ہے انسان نے ایسی قوتیں بھی دریافت کر لیں۔ کشش کی قوت ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ اٹامک انرجی کی قوت ہے، اور اس طرح اور کئی چیزیں انسان نے جو ہے نا وہ دریافت کر لی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے جو لشکر ہیں اس کائنات کے اندر وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی ہمادانی کے پندار کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ جی مجھے سب کچھ پتہ ہے، میں سب کچھ جانتا ہوں۔ یہ فلسفی اور یہ دانشور، یہ اس طرح کے لوگ اس گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جی ہم نے جو جان لیا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بلکہ جو صحیح معنوں میں علم رکھنے والے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر انسان نے جو کچھ معلوم کیا ہے اس کی حیثیت 5% بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو ابھی تک اس کائنات کے اندر انسان کے علم سے باہر ہے۔ اور یہ وہ مشہود کائنات ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور جو غیب ہے
وہ غیب اس سے بھی زیادہ ہے. جو مشہود ہے اس کے اندر بھی انسان نے ابھی تک 5% بھی علم حاصل نہیں کیا، اس سے بھی تھوڑا ہے. اور باقی 95% اس عالم مشہود کے اندر ابھی تک انسان کی وہاں تک رسائی نہیں. اور جو عالم الغیب ہے اسی کائنات کے اندر غیبی چیزیں ہیں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی، وہاں تک انسان کی کیا رسائی ہوگی، وہاں تک انسان کی کیا رسائی ہوگی. تو وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. اور یہ آیات جو قیامت کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ رب العزت نے جو آنے والے حالات کے بارے میں آگاہی کے لیے اور لوگوں کو متنبع کرنے کے لیے جو آیات نازل فرمائی ہیں، وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، یہ چیتاونی ہے، یہ یاد دلانا ہے، یہ اس کے شعور کے پردے کے اوپر لے کے آنا ہے کہ انسان اس چیز کو محسوس کرے اور اس سے آگاہ ہو جائے. تذکرہ، ذکر کا معنی ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ انسان کے شعور کے پردے کے اوپر آ جائے اور انسان جو ہے وہ اس کو محسوس کرنے لگے. تو یہ آیات جہنم بھی یاد دلانے کے لیے ہے کہ انسان کو یہ احساس ہو کہ کتنا بڑا خطرہ میرے سامنے ہے جس سے میں نے بچنا ہے. متنبع کرنے کے لیے انسان کو اس کی طرف بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ضمیر راجع ہوتی ہے، اور ان آیات کی طرف بھی یہ ضمیر راجع ہوتی ہے. یہ جو آیات اوپر ذکر ہوئی ہیں جہنم کے تذکرے کے بارے میں اور اسی طرح قیامت کے بارے میں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، یہ آیات ذکرٰ للبشر. اب یہ قیامت اور قیامت کا تذکرہ یہ لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. کلا، یہ کلا جو ہے کلمہ ردع و زجر ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں. اصل میں یہ جو قیامت کا انکار کرنے والے ہیں، قیامت کو جھٹلانے والے ہیں اور جزا سزا کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا یہ نظریہ اور ان کی یہ سوچ اور یہ فکر ایسی ہے جو ان کے اپنے وجود کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسی گواہی رکھی ہوئی ہے جو اس کو حقیقت سمجھتی ہے، اور اس کائنات کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ایسے شواہد رکھے ہوئے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا جو ہے یہاں اندھیر نگری نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دنیا میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پکڑ آتی ہے تو پھر انسان جو ہے نا وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں. انسان کا ضمیر اسے بتا دیتا ہے کہ یہ تیری فلاں جرم کی سزا ہے، تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے. اور یہ لوگوں کے سامنے بھی آتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے بھی آتا رہتا ہے کہ یہ جو ہے نا اب اپنے اعمال کے وبال کے اندر پھنسا ہوا ہے. اس پہ اس کے اعمال کی شامت آئی ہوئی ہے، لوگوں کو بھی اس بات کا معلوم ہو جاتا ہے. لیکن بالکل اس طرح کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہو جائے ماننے کے لیے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ کچھ پردہ رہتا ہے. سمجھنے والے کو سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بالکل ایسی کہ انسان مجبور ہو جائے، یہ نہیں اللہ رب العزت کرتے. یہ مرنے کے بعد ہی ہوگا کہ جب انسان کے سامنے بالکل حقیقت واضح ہو جائے گی کہ اب جو کچھ میں نے کیا تھا وہ سارا کچھ میرے سامنے آ گیا، وہ سارا کچھ میرے سامنے آ گیا. وجدوا ما عملوا حاضرا، وہ وہاں جا کے ہوگا. لیکن دنیا میں اللہ رب العزت نے پردہ رکھا ہوا ہے، چونکہ امتحان کی جگہ ہے اور امتحان کے اندر سارے نتائج جو ہیں نا وہ ظاہر نہیں کیے جاتے. کچھ نتیجہ سامنے آ جاتا ہے، سارا نہیں آتا سامنے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرما دی کلا، یہ کہہ کر، یعنی دلائل کے بعد اس کی تردید کرنے کی بجائے جو دلائل ہیں ان کے ذکر کرنے سے پہلے ہی اس کی نفی فرما دی کہ یہ جو تم سوچ رہے ہو، یہ جو تمہوں نے نظریہ بنا کے رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط اور لغو اور لچر. کلا، ہرگز نہیں، یہ بالکل فضول ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے، کلا. اور پھر اللہ رب العزت نے قسم ذکر فرمائی، والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر. اور یہ جو قسم ہے یہ اصل میں اللہ رب العزت نے اس
ذہن کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت نے یہ اسلوب بیان اختیار فرمایا ہے۔ جو کہتے تھے کہ قیامت اگر آنی ہے تو آتی کیوں نہیں ہے، آ جائے نا قیامت، جلدی آ جائے، قیامت آ جائے، تو اللہ رب العزت نے یہاں پھر یہ بات بیان فرمائی کہ والقمر، قسم کھائی قمر کی۔ اور جو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اقسام ذکر کرتے ہیں، چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، ان کے اندر کئی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی عظمت بھی، کہ وہ چیز عظیم ہوتی ہے، اور دوسرا اس کے اندر جو مقسم علیہ ہے، اس مقسم علیہ کے لیے وہ بطور دلیل کے اور شاہد کے بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اس بات کے لیے دلیل اور گواہ ہے، جو آگے مقسم علیہ جو چیز قسم کے ذریعے بیان کی جا رہی ہے نا، یہ اس دعوے کی دلیل ہے، یہ اس دعوے کی دلیل ہے۔ تو قیامت آنے والی ہے، اور یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ لمحہ بلمحہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، یہ قیامت کے قریب ہو رہا ہے، اور وہ قیامت یہ دنیا قیامت کی طرف بڑھ رہی ہے، اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے، اور وہ قیامت کی گھڑی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ قریب سے قریب تر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو لیکن اس کے لیے جو اللہ رب العزت کی سنت ہے اس کائنات کے اندر، وہ ہے تدریج اور ترتیب کی۔ تدریج کے ساتھ ہوتا ہے، یکدم نہیں ہو جاتا، یہاں تدریج کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو چیزیں بنتی ہیں بتدریج بنتی ہیں۔ یہ کائنات بھی وجود میں آئی تو اس پر بھی بڑا وقت گزرا، تو یہ کائنات اس شکل میں وجود کے اندر آئی، اور جب اس کے فنا کا معاملہ ہونا ہے تو وہ بھی بتدریج ہوگا، یکا یک فنا نہیں ہونا اس نے، وہ بھی تدریج کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے لیے دلیل کس چیز کو بیان کیا؟ دلیل کس چیز کو بنایا؟ والقمر، چاند۔ چاند جو ہے یہ جس دن ظاہر ہوتا ہے اس دن باریک سا ہوتا ہے، اور پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے پورا ہو جاتا ہے، اور پھر جب پورا ہوتا ہے تو گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو اس کا تدریجی اکتمال اور اس کا اس طرح بدر کامل بننا ہے اور پھر گھٹ جانا ہے، یہ اس چیز کے لیے دلیل ہے کہ اس کائنات نے اپنے نقطہ کمال تک پہنچنا ہے، اور پھر اس نے زوال کا شکار ہونا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے بنایا ہے، اور یہ بدرجہ کمال جس وقت پہنچ جائے گی، ہر کمال را زوالے، تو پھر اس کے بعد زوال ہے، اور پھر اس نے ختم ہونا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا ہوا ہے وہ اسی تدریج اور اسی سہج سہج چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طرح بنایا ہوا ہے، اس طرح چلتا ہے۔ جیسے چاند جو ہے جب ظاہر ہوتا ہے تو پہلے دن ہی پورا چاند نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ لوگ چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آ جاتی، قیامت آئے گی، لیکن آئے گی اپنے وقت پر۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چاند ہے تو پہلے دن ہی پورا ہو جائے، تو اس کے کہنے سے تو پورا نہیں ہوگا، وہ تو جو اللہ نے نظام بنایا وہ اسی طرح پورا ہونا ہے اس نے۔ والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، اور رات کی قسم، اذ ادبر، جب وہ رات منہ موڑ کے چلی جاتی ہے، پیٹھ دکھا کے چلی جاتی ہے، رات چلی جاتی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی، اذا اسفر، جب وہ روشن ہوتی ہے۔ اسفار الصبح، رات کے بعد صبح جو ہے نا وہ نمودار ہوتی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اب رات جو ہے یہ آتی ہے اور پھر رات چلی جاتی ہے۔ واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر، رات کا جانا اور صبح کا آنا، جس طرح اس رات کے بعد صبح کا آنا جو ہے وہ لازم ہوتا ہے، ہر رات کے آخر میں ہے لا جرم سویرا، ہر رات کے آخر میں ہے لا جرم سویرا۔ جو رات اندھیرا ہوتا ہے اس کے بعد سویرا آتا ہے، اندھیرے کے بعد سویرا آتا ہے۔ تو دنیا کے اندر لوگوں کو یہ نظر آتا ہے کہ یہاں تو تاریکی ہی تاریکی ہے، برائی ہی برائی ہے، ظلم ہی ظلم ہے، معرومی ہی معرومی ہے، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ بعض لوگوں کو اس طرح نظر آتا ہے کہ یہ
یہ اسی طرح ہی رہنا ہے اور ایسے ہی چلتا رہے گا. جس طرح کہ کئی مذاہب کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ اواگون کا سلسلہ ہے، اسی طرح چلتا ہی رہے گا بس. تو واللیل اذ ادبر، اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ رات آتی ہے اور پھر جاتی ہے، اور جب رات چھائی ہوئی ہوتی ہے تو اس وقت صبح کا کوئی نشان نہیں ہوتا، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ پہلے صبح کاذب ہوتی ہے اور پھر صبح صادق ہوتی ہے اور پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے. تو وہ رات جو ہے وہ اپنا وقت پورا کر کے گرمی میں چھوٹی ہوتی ہے، سردی میں لمبی ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں بہت لمبی رات ہوتی ہے اور بہت لمبا دن ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہوا ہے. تو جیسے جیسے اللہ نے بنایا ہوا ہے اسی طرح چلتا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے نا لمحوں میں اور سیکنڈوں میں نہیں ہوتا، سیکنڈز میں اور لمحات میں نہیں ہوتا. اس کے لیے جو اللہ نے نظام بنایا ہوا اسی طرح ہوتا ہے. یہ انہا لإحدی الکبر، تو یہ چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ قیامت برحق ہے، قیامت برحق ہے، اور یہ قیامت جو ہے آ کے رہے گی. اور اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی اس قیامت کا مشاہدہ لوگوں کو کرواتے رہتے ہیں. ایک تو قیامت وہ ہے جو انسان کی موت کے ساتھ آ جاتی ہے. اس کے سامنے جب موت آتی ہے نا انسان کی، فقد قامت قیامت ہو، اس کی قیامت تو برپا ہو جاتی ہے. اور جب کوئی اجتماعی آفت آتی ہے تو اس کو بھی لوگ کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ برپا ہو گئی. یہ بھی تو اس طرح کے مناظر اور اس طرح کے واقعات اس زندگی کے اندر ہوتے رہتے ہیں جو اس کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں کہ وہ ہونے والا ہے، اس کا مشاہدہ کروا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر انسان کے چاروں طرف ایسے حالات اور ایسے مناظر اور ایسے واقعات موجود ہیں جو اس قیامت کے برحق ہونے کا اور اس کے یقینی ہونے کا اور قطعاً اس کے وقوع پذیر ہونے کا انسان کو یقین دلاتے رہتے ہیں. انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، اور وہ یا تو یہ جہنم یا پھر وہ آیات جو اس قیامت کے بارے میں اور اس سے ڈرانے کے لیے قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں مختلف اسالیب کے ساتھ. کہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، الحاقۃ ما الحاقہ. اس طرح اللہ رب العزت نے جو آیات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے قیامت کے بارے میں، لإحدی الکبر، یہ بہت بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. وہ بڑی چیزیں جو ہیں دنیا کے اندر رونما ہونے والے واقعات، زلزلے آتے ہیں، قومیں تباہ ہو گئیں، اللہ کی طرف سے پکڑ آئی اور وہ علاقے جو تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، بالکل اللہ رب العزت نے ختم کر دیا. یہ چیزیں بھی دنیا کے اندر بھی موجود ہیں جو اس کے شواہد ہیں، اور اس کو یاد دلانے کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے جس کا انسانوں کو سنجیدگی کے ساتھ اس سے عبرت لینی چاہیے اور اس سے یاد دہانی حاصل کرنی چاہیے. انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر، اور یہ انسانوں کے لیے خبردار کرنے والی اور ڈرانے والی ہیں. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اس کے لیے لمن شاء منکم جو تم میں سے چاہے، ان یتقدم او یتأخر، کہ وہ اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کے قریب ہو، جنت کے قریب ہو. اگر وہ اس طرف بڑھنا چاہتا ہے تو یہ راستہ ایسا ہے جو اس کو قرآن مجید نے جو راستہ بتایا ہے جو اللہ کے قریب کرنے والا ہے. او یتأخر، یا وہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے، اللہ سے دور ہونا چاہتا ہے اور اللہ سے دور ہو کر وہ جہنم کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے بھی یہ راستہ ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. تو اللہ رب العزت نے آخرت کے متعلق یہاں جو بیان فرمایا ہے یہ اصل میں ان لوگوں کی اس جلد بازی کا جواب دیا ہے جو وہ مچاتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عذاب کا ذکر کرتے تو وہ کہتے تھے کہ انزل علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، لے آؤ نا عذاب اور آسمان سے پتھر برسوا دو ہمارے اوپر. اور قیامت کا تذکرہ کرتے ہو تو قیامت جو ہے نا وہ لے آؤ، قیامت برپا کیوں نہیں ہوتی، ہو جائے. آپ یہ ذکر کرتے ہو کہ جو مردے ہیں قبروں سے اکھاڑے جائیں گے، تو کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آؤ اور وہ آ کے ہمیں بتا دیں کہ جی زندہ ہو جانا ہے قبروں کے اندر. تو انسان جو ہے یہ جلد باز ہے.
ہر معاملے میں جلد بازی کرتا ہے یہ، لیکن اللہ رب العزت نے ایک مہلت کا وقت رکھا ہوا ہے، اور ایک اللہ رب العزت نے اپنا نظام طے کیا ہوا ہے کہ اس طرح اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے، تو اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اس لیے انسان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ رب العزت کے عذاب کے لیے جلدی نہیں مچانی چاہیے۔ وہ جس وقت آئے گا پھر اس وقت انسان کو ہوش آئے گی کہ میں کاش کہ اس کے لیے کچھ کر چکا ہوتا۔